آج کا موضوع خطابت ہے اسلام میں بیٹیوں کا اونچا مقام۔ دور جاہلیت میں آج سے 1400 سال پہلے بیٹی کے نام سے لوگ کانپ جاتے تھے، چہرہ چھپا کر پھرتے تھے۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی تو وہ قوم سے چھپ جاتا تھا، لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا کہ کہیں اسے لوگ تانا دیں گے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے۔ وہ اپنے منہ کو گویا کہ سیاہ کر لیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے اہمیت کو بتانے کے لیے لڑکیوں کا تذکرہ پہلے کیا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا، ترتیب میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے خواتین کو لایا۔ اللہ نے کہا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے صرف بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے صرف بیٹے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہے دونوں ملا کر دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانجھ بنا کر کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے جو چاہے وہ عطا کرے۔ لیکن ترتیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کا نمبر پہلے رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ خواتین، عورتیں اور بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا مقام پہلے ہے، تمہارے پاس بعد میں ہے۔ اللہ کے پاس ان کا اتنا اونچا مقام۔ اور اگر بات کی جائے مقام کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کا، ان دور جاہلیت میں زندگی گزارنے والوں کا وہ حال بتایا کہ جب ان کے سامنے بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی کہ تیرے پاس بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، عمارے غصے کے اپنے آپ کو چھپائے پھرتا، لوگوں کے سامنے نہ لاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کا بڑا اونچا مقام رکھا ہے۔ وہ اگر بیٹیاں ہیں تو وہ شخص کے لیے، والدین کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ وہ ماں ہے تو حسن سلوک میں سب سے پہلے نمبر کی حقدار ہے۔ وہ بیوی ہے تو حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں سے آنے کی اسے اجازت دی گئی ہے۔ اور وہ بہن ہے، وہ ہر ایک مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عزت و شرف کا مقام عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تکرہوا البنات، دیکھو لڑکیوں سے، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو۔ کیوں؟ فإنہن المؤنسات الغالیات، وہ کیا ہیں؟ بہت پیار کرنے والی ہیں، وہ بہت قیمتی چیز ہیں، وہ بہت قیمتی ہیں۔ غالیات، آپ تھوڑی بہت عربی اگر جانتے ہیں، یہ عرب ممالک کا آپ نے دورہ کیا ہے تو آپ کا اندازہ ہوگا غالی کس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ غالیات، وہ بہت قیمتی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں لڑکیوں کی پیدائش پر کیا کیا جاتا تھا؟ لڑکی اگر پیدا ہو جاتی تو اسے بڑی ہونے، چلنے پھرنے کے قابل ہونے تک چھوڑ دیا جاتا، اور جب وہ چلنے پھرنے لگتی تو پھر اسے لے جا کر زندہ درگور کر دیا جاتا، یعنی گڑھا کھود کر زندہ اس میں ڈال دیا جاتا تھا۔ آپ وہ مشہور واقعہ جسے امام قرطبی نے ذکر کیا ہے، جس کی سند محل نظر ہے، امام قرطبی ذکر کرتے ہیں اس آیت کی روشنی میں قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، وہ لوگ نقصان اٹھائے جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی میں قتل کر دیا، بغیر علم کے، جہالت کی وجہ سے قتل کر دیا، وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کی ضمن میں امام قرطبی نے ایک مشہور واقعہ ذکر کیا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر پوچھتے ہیں کون سی بات ہے، یہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اس طرح مغموم کر کے رکھا ہے، غمگین ہو، غمزدہ نظر آتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی
اسلام لانے سے پہلے ایک میرا مشہور واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ میرے گھر سے دور تھا, گھر میں ولادت ہوئی. جب میں گھر آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ بیٹی ہوئی تھی اور وہ مر گئی. میں خاموش رہا. پھر چند دن گزرنے کے بعد, چند سال گزرنے کے بعد ایک لڑکی ہمارے پڑوس سے آیا کرتی تھی. وہ کھیلتی تھی, کودتی تھی, بڑی اچھی لگتی تھی. میں بھی اس کے ساتھ دلجوئی کیا کرتا تھا. لیکن ایک دن جب میں نے اپنی بیوی کے سامنے تذکرہ کیا کہ ارے وہ بیٹی جو ہماری مر گئی ہے, اگر وہ زندہ ہوتی اور اس طرح وہ اس عمر کو پہنچ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. میں اپنی بچی سے کھیلتا, آج پڑوس کی بچی کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں. تو اس نے کہا ہاں صحیح بات ہے. پھر کہا اس نے, کاش ہماری بچی ہوتی. کہا قسم کھاؤ اگر ہماری بچی ہوتی تو کیا کرتے. کہا قسم کھاتا ہوں اگر ہماری بچی ہوتی تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح کھیلا کرتا. تو اس وقت اس نے کہا یہ پڑوس کی نہیں, ہماری ہی بچی ہے, یہ ہماری ہی بچی ہے. تمہارے قتل کے ڈر سے میں نے اسے پڑوس میں پالا پوسا, پڑوسیوں کے پاس رکھ کر اس کی تربیت کی. جب یہ جملہ میں نے سنا, وہ آدمی بیان کرتا ہے, جب میں نے یہ جملہ سنا تو میرے دل میں پھر وہی جاہلیت کی عصبیت آ گئی اور میں نے اسے قتل کرنے کا پلان بنا لیا. اور ایک دن میں اس بچی کی ماں سے کہا کہ اس کو اچھے کپڑے پہنانا, میں اس کے رشتہ داروں کے پاس اسے لے جانا چاہتا ہوں. اسے بنا کر سنوار کر اچھی طرح تیار کیا. اس باپ نے, جو سخت دل باپ تھا, اس نے اس بچی کو لے کر گھر سے دور جب راستے میں ایک کنویں کے پاس پہنچا, کہتا ہے کہ میں کنویں میں دیکھتا ہوں, کنویں کی گہرائی کو دیکھتا ہوں اور ایک طرف میری بیٹی کو دیکھتا ہوں, لیکن رحم نہیں آیا. تھوڑی دیر کے لیے رحم آتا, پھر مجھے میری قوم کے تانے یاد آتے کہ میری قوم مجھے تانا دے گی کہ تو ایک بیٹی کا باپ ہے. یہ تانا مجھے اندر سے جینے نہیں دیتا, اندر سے مجھے ہلا کر رکھ دیتا. اور پھر میں نے بچی کے بالوں کو پکڑا اور اس کو اٹھا کر اس کنویں میں ڈال دیا. ایک اور روایت کے الفاظ ہے کہ گڑھے میں ڈال دیا. لیکن یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اس واقعے کو جب اللہ کے نبی سن رہے تھے, آپ کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار جانے لگے. صحابہ نے کہا اے شخص کیا تجھے نظر نہیں آتا اللہ کے نبی کی آنکھ سے آنسو جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, اسے اپنا واقعہ, اپنے دل کا درد بیان کرنے دو. وہ صحابی کہتے ہیں وہ لڑکی مجھے آواز دیتی رہی, بھلا بتاؤ میرے ابا جان میری غلطی کیا تھی, میرا قصور کیا تھا. اگر میرا یہ قصور ہے کہ میں لڑکی ہوں تو میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی, اگر میں بدشکل ہوں تو آپ کو کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی, لیکن مجھے مارنے کا کیا ریزن ہے, مجھے کیوں قتل کر رہے ہو. وہ آواز دیتی رہی یہاں تک کہ میں دور ہوتا گیا اور اس کی آواز ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. یہ لڑکیوں کو قتل کرنے کا واقعہ صرف بناوٹی نہیں ہے, آج پریکٹیکل ہم اپنے ہاتھوں سے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت دل ہو کر ہم اپنی لڑکیوں کو زندہ ہونا تو دور, دنیا میں آنے سے پہلے انہیں واپس بھیجتے ہیں. آج کے مسلمان, 1400 سال کے بعد کا مسلمان, آج ٹیکنالوجی کا یہ دور جہاں تیسرے مہینے میں بچے کی جنس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اور مختلف بہانے بنا کر اسے ابارشن کیا جاتا ہے, اسے گندی نالیوں میں پھینکا جاتا ہے. وہ لوگ زندہ ہونے کے بعد پال پوس کر بڑا کر کے اسے دفناتے تھے, تم تو زندہ بھی نہیں ہونے دیتے, دنیا میں آنے سے پہلے اسے دنیا سے بھیج دیتے ہو. یہ مسلمان ہیں آج کے. کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں اگر بیٹیاں پیدا ہو تو اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے, اسے طلاق دی جاتی ہے, اس کی ساس اور نندیں اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں. کیا قصور ہے اس کا, کس وجہ سے اس کے ساتھ یہ ناانصافی, کیوں اس کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا ہے. جانتے نہیں ہیں کہ یہ لڑکیاں کیا ہیں, بیٹیوں کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام رکھا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتلی من البنات بشیء, جس کسی کو بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے اور اس بیٹیوں کی وجہ سے اسے آزمایا جائے
لوگ تانے دے رہے ہیں، لوگ ستا رہے ہیں، گھر میں اسے منحوس سمجھا جا رہا ہے، جس طریقے سے بھی ہو، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، وہ ان بچیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، وہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائیں گی، وہ لڑکیاں اسے جہنم میں جانے نہیں دیں گی، جہنم کے اور اس کے بیچ میں وہ لڑکیاں حائل ہو جائیں گی۔ یہ ہے لڑکیوں کا مقام۔ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ کی تفسیر مختلف احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، بچیوں کی ولادت پر وہ صبر کرتا ہو، اور وَأَطْعَمَهُنَّ، انہیں کھلائے، وَسَقَاهُنَّ، انہیں پلائے، وَكَسَاهُنَّ، انہیں پہنائے، فَأَنفَقَ عَلَيْهِنَّ، ان پر خرچ کرتا رہے، وَزَوَّجَهُنَّ، یہاں تک کہ ان کی شادی کروا دے، فَأَحْسَنَ أَدَّبَهُنَّ، ان کی بہترین تربیت کرے، بہترین تربیت کر کے ان کی شادی کر دے۔ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ کتنی لڑکیاں ہوں تو اسے جہنم سے نجات مل جائے گی؟ جیسا کہ بعض روایت میں 3 کا تذکرہ ملتا ہے، من كُنَّ لَهُ 3 بنات، 3 بیٹیاں ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بیٹیاں ہو تو؟ کہا 2 ہو تو بھی یہی معاملہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا کہ اگر 1 بیٹی ہو تو آپ یہ بھی جواب یہی دیتے کہ 1 بیٹی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ 1 بیٹی کی تربیت ہو یا 2 بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کا معاملہ ہو، سب کے لیے یہی فضیلت ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا من عال جاریتین، جس نے 2 لڑکیوں کی تربیت کی، 2 لڑکیوں کی پرورش کی، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ گئی، جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، جو 2 لڑکیوں کی تربیت کرے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس نے 2 لڑکیوں کی تربیت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا اونچا مقام بتلایا کہ جنت میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح اتنا قریب ہوگا، جیسا کہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کے سلسلے میں کہا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ اس طرح 2 انگلیوں کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ میرے اور اس کے درمیان ہوگا۔ اسی طرح یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو 2 لڑکیوں کی تربیت کرے وہ کل قیامت کے دن جب جنت میں آئے گا تو وہ مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ جنت میں اللہ کے نبی کی رفاقت نصیب ہو رہی ہے، کس بنا پر؟ لڑکیوں کی تربیت پر۔ اور اسی طرح وہ ماں جو نہ کھا کر، تکلیفیں جھیل کر، مصیبتیں اٹھا کر بچیوں کی تربیت کرتی ہے، اس کے لیے بھی بڑا اونچا مقام ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، میں نے تینوں کو 3 کھجور دیے، دونوں بیٹیوں نے 1-1 کھجور جلدی جلدی کھا لیا۔ اب ماں اپنا کھجور کھانا چاہتی ہے، بچیوں نے اس کی طرف لپک کر وہ کھجور بھی لینا چاہا، اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں کو آدھا آدھا دے دیا۔ اس کی ادا مجھے بہت پسند آئی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایک عورت آئی تھی، میں نے کھجور دیے تھے، وہ نہ کھا کر اپنی بچیوں کو کھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد اوجب لها الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جنت کو واجب کر دیا، اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ دیکھا آپ نے لڑکیوں کی تربیت پر ماں باپ کا صبر اور ان کی مشقتیں جھیلنے پر انہیں جو اجر ملنے والا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ جنت ہی سب سے بڑا اجر ہے۔ اگر بات کریں نکاح کی، بلوغت کے بعد لڑکیوں کے نکاح کے سلسلے میں اتنا اونچا مقام دیا گیا کہ لڑکیوں کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، ان سے اجازت لی جائے گی کہ بیٹا میں تمہارا نکاح کروانا چاہتا ہوں، فلاں شخص سے، فلاں آدمی سے، فلاں شخص سے، وہ اس طرح کے اوصاف کا حامل ہے، اس سے اجازت لی جائے گی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تنکح البکر حتی تستأذن، اجازت کے بغیر، کیونکہ اس کا ایک اونچا مقام ہے، وہ گھٹیا مقام رکھنے والی نہیں ہے کہ جس کے چاہے اس کے حوالے کر دے۔ بہت سے لوگ، معاف کرنا بہت کڑوی بات ہے، بہت سے لوگ عرب لوگوں کو شادی کر کے دیتے، کیوں؟
ان سے پیسہ آتا ہے، لڑکی چاہے اسے پسند کرے نہ کرے، لڑکی چاہے زندگی بھر گھٹ گھٹ کر زندگی گزار دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو واقعات آئے۔ ایک عورت وہ تھی جو بیوہ تھی، جس کا نکاح اس کے باپ نے اس کی مرضی کے بغیر کسی اور سے کر دیا۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، آپ نے اس نکاح کا انکار کر دیا اور کہا کہ نکاح باطل ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باکرہ جس کا پہلے نکاح نہیں ہوا تھا، وہ پہلا نکاح تھا، باپ نے زبردستی اس کا نکاح کروایا تھا، اس نے اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی، فخیرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا، چاہو تو زندگی کو کنٹینیو کرو یا پھر چاہو تو نکاح کو یہیں پر فسخ کروا دو۔ اس نے نکاح کو کنٹینیو کرنا چاہا، لیکن مراد یہ ہے کہ لڑکی کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک ہدیے کی بات ہے، ہدیہ دینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کا معاملہ کرو، اولاد میں انصاف کا معاملہ کرو۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ گھر میں انہوں نے اپنی بیٹی کو کچھ ہدیہ دیا تھا، بیوی نے کہا کہ اس پر اللہ کے نبی کو گواہ بنا کر آؤ، جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھ کر آؤ کہ میں نے یہ جو دیا ہے یہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ وہ جاتے ہیں اور جا کر اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں الا سویت بینہم، کیا تم نے سب اولاد میں انصاف کا معاملہ کیا؟ قال لا، کہا نہیں، میں نے کسی کو بڑھ کے دیا کسی کو کم دیا۔ قال سوی بینہم، آپ نے کہا کہ انصاف کا معاملہ کرو، اور وہیں پر کہا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو۔ یہ جو معاملہ ہے ہدیے کا، ہدیہ یا عطیہ جو بھی اولاد کو انسان اپنی زندگی میں وراثت کا معاملہ نہیں ہے، وراثت کا معاملہ نہیں ہے، جو دیتا ہے لڑکے اور لڑکی میں تفریق کیے بغیر سب کو برابر دینا ہے۔ اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ وراثت کا ہے۔ بہت سے لوگ وراثت سے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ بہت سے بیٹے اپنی ماں کو جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کیے ہیں، سب کا حصہ مقرر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے حصہ مقرر ہے جو ان کے والدین یا ان کے رشتہ دار چھوڑ جائیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے جو ان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، چاہے وہ کم ملے چاہے زیادہ ملے، لیکن اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ پچھلے دور میں، دور جاہلیت میں لا یورثون النساء، حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ لوگ عورتوں کو وارث نہیں بناتے تھے، اور آج کے دور میں بھی اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں عورتوں کے لیے وراثت میں حصہ مقرر نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ نام نہاد مسلمان آج داڑھی بھی ہے، جبہ بھی ہے، نمازی بھی ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، بہنوں کا حصہ مار رہا ہے، بیٹیوں کا حصہ مار رہا ہے، بیوی کا حصہ مار رہا ہے، اور اس کے باوجود اسے لوگ دیندار سمجھتے ہیں۔ جہاں دین کے دیگر احکامات کو اگر چھوڑ دے تو وہ بے دین کہلائے گا، اسی طرح یہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، نصیبا مفروضہ۔ اللہ نے کہا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ نساء کی آیتیں پڑھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ باؤنڈریز ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اس سے آگے بڑھے گا، ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے لیے نار جہنم ہے۔ محترم حاضرین، آج ہمارے پاس خواتین کے حقوق پر بات کی جائے تو آج دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو خواتین کے آزادی کے نام پر، خواتین کی آزادی کے نام پر، ان کو آزادی دلانے کے نام پر ان سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان تک پہنچ کر ان کی عزتوں کی توہین کرنا چاہتے ہیں،
اور ایک وہ لوگ ہیں جو اسلام میں دیے گئے حقوق کی پامالی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق دیے ہیں اس کو پامال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے لیے حصہ مقرر کیا, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصے مقرر کیے. کس کس کنڈیشن میں ماں کو کتنا ملے گا, ماں کو کتنا ملے گا. اور اس کے ساتھ ہی لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, دو بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو ملے گا. مطلب بیٹیوں کو آدھا آدھا ملے گا, بیٹے کو جتنا ملے گا اس کا آدھا بیٹی کو ملے گا, بھائی کو جتنا ملے گا بہن کو اس کا آدھا ملے گا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کرتے ہوئے کہا یوصیکم اللہ, یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے, آرڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں ڈبل دیا جائے گا. اور اسی طرح بیوی اگر ہے اور اس بیوی کے بچے ہیں تو اسے چوتھا حصہ 1/4 ملے گا. اور اگر اس بیوی سے بچے نہیں ہیں تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, اسے 8واں حصہ ملے گا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو بیویوں کے حصے کو محروم کر دیتے ہیں, جو بیٹیوں کے حصے کو محروم کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کو اس وجہ سے حصہ نہیں دینا چاہتے ہیں چونکہ ان کے باپ نے شادی میں جہیز دیا تھا. جہیز سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں. پہلے یہ بتائیں کہ کیا جہیز اسلامی شریعت کا حصہ ہے؟ نہیں ہے. جہیز تو بناوٹی رسم ہے, ہندوانہ تہذیب کا حصہ ہے, اور اس سے کئی خاندان اجڑ گئے, بہوؤں کو جلایا گیا, انہیں پھانسی کے پندے پر لٹکایا گیا. لیکن جہیز کی بھوک کبھی نہیں مٹی, جہیز کی پیاس کبھی نہیں مٹی. لیکن یہ بتائیں کہ اس جہیز کو وراثت کے ساتھ کیسے کمپیئر کیا جاتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر مان لو کسی خاتون کی شادی آج سے 25 سال پہلے ہوئی تھی, اس وقت اسے جہیز میں 50,000 روپے لگ گئے تھے, اور ایک پراپرٹی جو والد کی تھی وہ کروڑوں کی پراپرٹی آج 20 سال کے بعد بن گئی. بھائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ بہن کو نہیں دیں گے کیونکہ اس وقت 50,000 شادی میں لگا دیے تھے. بھلا بتائیے یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ خود بھائی کروڑوں کی پراپرٹی ہڑپ لیں اور بہن کو کچھ نہ دیں. اور کتنی بھولی بھالی ہماری خواتین ہیں جو اس بنا پر بھائیوں سے پوچھنا نہیں چاہتی ہے, بھائیوں سے اپنا حصہ لینا نہیں چاہتی ہے, اس لیے کہ بھائی ہم سے رشتہ کاٹ لے گا, چاہے جائے مال نہ ملے لیکن رشتہ برقرار رہے. کتنی بھولی بھالی عورتیں ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں. اللہ نے کہا فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے. اگر کوئی اس حصے کو ہڑپ لے, اس حصے کو کھا جائے, اس کے بعد چاہے جتنی عبادتیں کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ, اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو لہٰذا جو بیٹیوں کا مقام ہے پیدائش سے لے کر ان کی شادی تک, اور وراثت کا حصہ ہو, ہدیہ ہو, عطیہ ہو, ان کی عزت ہو, ان کا مقام ہو, جو انہیں اسلام نے دیا ہے وہ ہمیں دینا چاہیے, تاکہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو یہ درس ہم دے سکیں, یہ بتا سکیں کہ تمہارے پاس عورت کا کیا سلوک تم کرتے ہو, اور ہمارے پاس ہمارے سماج میں عورت کو کیا مقام دیا گیا ہے, تاکہ لوگ اسلام کے اس عمل سے, اور بالخصوص خواتین جنہیں دیگر مذاہب میں عزت نہیں دی جاتی, جانوروں سے شادی کروائی جاتی ہے, خود اپنے آپ سے شادی کرنے کا واقعہ حالیہ دنوں میں پیش آیا ہے. عجیب و غریب واقعات آج ہمارے ہندوستان میں پیش آتے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں؟ اسلام کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے, عورت کا مقام ان کے مذاہب میں ان کو نہ دیے جانے کی وجہ سے. انہیں ہم بتائیں کہ اسلام میں بڑا اونچا مقام ہے, جب تک وہ دنیا میں ہے تب بھی اونچا مقام ہے, اگر وہ آخرت میں چلی جائے, وہ دنیا سے رخصت ہو جائے, وہ بیٹی ہے تو بھی جنت, وہ بیوی ہے تو بھی جنت, وہ ماں ہے تو بھی جنت. ہر اعتبار سے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا مقام رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خواتین کی عزت کرنے, بیٹیوں کو ان کا مقام دینے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.